السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس شخصیت کی سوانح حیات بیان کروں گا جس شخصیت نے مبلغ اعظم لسان التبلیغ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی پوری قوم کو سنبھالا ہے، اپنے پورے مومن برادری کو غلط رویے پر جانے سے روکا ہے، ان کے اصلاح معاشرے کے اعتبار سے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ وہ شخصیت کا نام نامی اسم گرامی مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش میتا گاؤں میں 1940 یعنی 1940 عیسوی میں ہوئی۔ مولانا نے جب شعور سنبھالا تو گجراتی کی فرسٹ کلاس بمبئی شہر میں پڑھی اور دینیات کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میتا کے مدرسے میں حاصل کی اور بقیہ دینیات کی بقیہ تعلیم بمبئی سینٹر کے لال محلہ چمنی میں پوری کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کے مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم چھاپی میں 9 سال کی عمر میں فارسی اول میں داخلہ لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دارالعلوم چھاپی کی ابتدا ہوئی تھی، گویا کہ مولانا دارالعلوم چھاپی کے اولین طلباء میں سے ہے۔ مولانا نے وہاں پر مشکات کی تعلیم حاصل کی اور بہت محنت سے پڑھے، بڑے بڑے اساتذہ کرام کی نگرانی میں رہے اور اساتذہ کرام گاہے گاہے ان کی رہبری کرتے رہے۔ جب مولانا نے مشکات کی تعلیم مکمل کی تو اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ماموں شریف بھائی چودھری کے یہاں پاکستان کراچی تشریف لے گئے۔ وہاں پر ماموں کی تشکیل پر مولانا نے دور حدیث کی تکمیل کی۔ مولانا کے استاذ بخاری کے استاذ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اسی طرح مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ اور چھاپی کے اساتذہ میں مولانا عبداللہ صاحب سیدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم صاحب کالڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بہت سے اساتذہ کرام ان کے استاد ہیں۔ 1957 یعنی 1957 میں مولانا نے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد بمبئی شہر میں کسب معاش کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مولانا بمبئی شہر کے لیے چھاپی اسٹیشن پر پہنچے تو بانی و محتمیم دارالعلوم چھاپی مولانا عبداللہ صاحب سیدنی کو اس بات کا پتہ چلا تو فوراً چھاپی اسٹیشن پر پہنچے اور مولانا کے جو ماموں تھے حاجی عبداللہ صاحب چودھری رحمۃ اللہ علیہ ان سے درخواست کی کہ مولانا کو اسی مدرسے میں پڑھانے دو۔ مولانا کے ماموں نے کہا کہ میں انشاءاللہ مولانا کو درس و تدریس کا موقع بھی فراہم کروں گا۔ چنانچہ مولانا بمبئی شہر تشریف لے گئے۔ ماموں کے یہاں ماہانہ 60 روپے تنخواہ پر ملازمت اختیار کی۔ ماموں نے وعدے کے مطابق مولانا کو درس و تدریس کا موقع بھی فراہم کیا۔ مولانا نے دارالعلوم امدادیہ میں ظہر سے عصر تک درس دیا کرتے تھے اور یہ درس بغیر تنخواہ کے دیا کرتے تھے۔ مولانا کنز الدقائق مقامات حریر جیسی مشکل کتابوں کا درس دیتے تھے اور مولانا نے اس مدرسے میں 9 سال تک درس دیا ہے بغیر تنخواہ کے۔ مولانا کے جو والد صاحب تھے بہت نیک دل انسان تھے، اللہ ولی انسان تھے۔ وہ والد صاحب کا لقب تھا خاموش۔ والد صاحب کسی زمانے میں بمبئی میں ملازمت کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ والد صاحب نے وہاں پر کاروبار شروع کیا، لیکن کسی عوارض کی بنا پر کاروبار سے علیحدگی اختیار کی۔ اسی دوران والد صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے، لیکن قضاء و قدر کا یہی فیصلہ تھا کہ والد صاحب کا پاک سرزمین پر بلاوا آ گیا اور والد صاحب کا مکہ المکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ مولانا کے والد صاحب کے اس طرح اچانک چلے جانے کے بعد مولانا کے جو چھوٹے بھائی بہن تھے اور بیوہ والدہ کا پورا بوجھ مولانا کے کندھے پر آ گیا۔ مولانا نے وہاں بمبئی میں ملازمت اختیار کی، آہستہ آہستہ چائے پتی کا کاروبار شروع کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کے دین کی محنت کی برکت سے ان کے کاروبار میں بہت برکت دی۔ مولانا نے اپنے بھائیوں کو کاروبار میں شریک کیا اور مولانا ہمیشہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے بچوں کو دین کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ مولانا بمبئی شہر سے اپنے اور اپنے بھائیوں کے مکانات تعمیر کروانے کے لیے اپنے گاؤں میتا میں آئے۔
उस वक्त दारुल छापी के मजलिस तालीमी की रुकनीत के लिए उनके सामने पेशकश की गई। मौलाना ने दीन की खिदमत समझकर उसको कबूल कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मजलिस शुरा का रुकन बना दिया गया। फिर 1985 में दारुल छापी के मुहतमी मौलाना हबीबुल्लाह साहब फ़िरोज़पुरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने इनकी सवाने हयात पर मुस्तकिल वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर विज़िट कीजिएगा। तो मौलाना हबीबुल्लाह साहब फ़िरोज़पुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल छापी से अचानक शाबान के महीने में मुस्ताफ़ी हो गए किसी अवारिस की बिना पर। तो मनसब एहतिमाम की तमाम जिम्मेदारियाँ मजलिस शुरा के सुपुर्द की गई। फिर मदरसे की तातीलात छुट्टियाँ हुई, फिर तालीमी साल का आगाज़ हुआ तो मनसब एहतिमाम की तमाम जिम्मेदारियाँ मजलिस शुरा ने संभाली। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा बोझ मौलाना के सर आ गया। फिर 1988 में दारुल देवबंद के मजलिस शुरा के रुकन हाजी अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। हाजी साहब बहुत दुरअंदेश इंसान थे, बहुत साहिबुर राय इंसान थे। तो उनकी जैसे कायम मकाम शख्सियत की तलाश थी। उनके इंतकाल के बाद बड़े बड़े अकाबीर उनकी तलाश में निकल गए। मौलाना मंसूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, और मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इलाके के बड़े बड़े उलमा किराम को मुतवज्जे किया। उसी दौरान मौलाना मंसूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना गुलाम रसूल साहब खामोश रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लोगों से फ़र्दन पूछा। फिर उसके बाद मौलाना नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस शुरा के सामने मौलाना गुलाम रसूल साहब खामोश रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश किया गया और मजलिस शुरा ने मौलाना का नाम एक्सेप्ट किया, कबूल किया। फिर 1989 में मौलाना मजलिस शुरा के रुकन बना दिए गए दारुल देवबंद के। फिर 2003 में मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा अलील हुए, बीमार हुए, तो उन्होंने मजलिस शुरा के सामने बात रखी कि मेरे ज़िम्मे जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको कम की जाए। उस वक्त मौलाना गुलाम रसूल साहब खामोश रहमतुल्लाह अलैह के सामने कारगुजार मुहतमीम का मनसब पेश किया गया। मौलाना ने बहुत गौर व खौस करने के बाद उस मनसब को कबूल किया। फिर उसके बाद मजलिस शुरा जो दारुल छापी की जो मजलिस शुरा है उन्होंने भी मौलाना को दारुल छापी का मुहतमीम मुकर्रर किया। गोया कि मौलाना पर दोहरी जिम्मेदारी आयद हो गई। जब मौलाना पर यह दोहरी जिम्मेदारी आयद हुई तो मौलाना अहले खाना के नज़र में दुनिया में थे ही नहीं। मौलाना कभी दारुल छापी से दारुल देवबंद तशरीफ़ ले जाते तो कभी दारुल देवबंद से दारुल छापी तशरीफ़ लाते। मौलाना को अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारने का मौका भी नहीं मिलता था। और मौलाना खाली इन दो मदारिस के निगरान नहीं थे, इसी तरह गुजरात के कई बड़े बड़े मदारिस के निगरान थे। जामिया नज़ीरिया काकोसी उसके भी निगरान थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी रह चुके। और मौलाना हमेशा कहा करते थे कि हमें एक नाम नहीं बल्कि काम चाहिए, और मौलाना ने अपनी ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना को माली एतबार से भी नवाजा था, लेकिन मौलाना ने हमेशा अपने आप को सादगी पर डाला था। मौलाना जब भी मदरसे में होते तो मदरसे का खाना खाते थे, लेकिन मदरसे का खाना खाने के बाद उसके पैसे भी पे कर देते थे, अदा कर देते थे, मदरसे पर बोझ नहीं डालते थे। मदरसे के अगर एक कलम भी यूज़ करते तो उसके पैसे भी पे कर देते थे, अगर बिजली यूज़ की है तो उसके पैसे भी पे कर देते थे, कभी मदरसे पर बोझ नहीं डालते थे। मौलाना जब यहाँ से दारुल देवबंद तशरीफ़ ले जाते या फिर वहाँ से दारुल छापी तशरीफ़ लाते तो उसका किराया अपने जेब ख़ास से निकालते थे, कभी मदरसे पर उसका बोझ नहीं डाला। मौलाना ये हमारे असलाफ की ज़िंदगियों का एक नमूना थे। आजकल मदारिस के जो ज़िम्मेदार है उनके लिए मौलाना की ज़िंदगी एक नमूना है। इसी तरह मौलाना ने अपने कौम के एतबार से भी बहुत कुर्बानियाँ दी है, अपनी कौम को गलत रवैये पर जाने से रोका है। हमारे मोमिन बिरादरी के एक कॉलोनी है बम्बई शहर में मोमिन नगर, जब उसकी तामीर का जो खाका तैयार हुआ तो वो पूरा खाका शरीयत के ख़िलाफ़ कामों पर तैयार हुआ था। मौलाना ने बहुत मेहनत की और लोगों को शरीयत के ख़िलाफ़ कामों पर जाने से रोका है। ये मौलाना की मेहनत थी
جس کی وجہ سے تمام لوگ شریعت کے خلاف کاموں پر جانے سے رک گئے۔ اسی طرح مولانا نے اپنے قوم کے نوجوانوں کی بے راہروی کو دیکھا تو مولانا نے ایک ہی رات میں قوم کے نوجوانوں سے خطاب نام کا ایک کتابچہ تیار کیا۔ جب یہ کتابچہ چھپ کر باہر آیا تو لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کے بجائے مولانا کے خلاف شور و ہنگامہ برپا کیا، شور و غل برپا کر دیا۔ مولانا بہت پریشان ہوئے، لیکن رات کو سوئے تو ایک خواب دیکھا جس سے ان کو تسلی ہوئی۔ اسی دوران مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بمبئی شہر میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو تسلی دی۔ وہاں سے مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مضبوط ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا تعلق بڑھتا گیا۔ پھر مولانا خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ماہانہ 3 دن جماعت میں لگاتے رہے، اور ان کا فرسٹ چلہ 1968 یعنی 1968 میں ان کا فرسٹ چلہ لگا۔ اس طرح 4 مرتبہ 4 مہینے بیرون ملک میں بھی لگائے۔ اسی طرح مولانا نے اپنے قوم کے اصلاح معاشرے کے اعتبار سے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اپنے قوم کے بڑے بڑے علماء کرام کو متوجہ کیا کرتے تھے اور آئندہ کے خطرات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو مولانا کی جو فکریں تھی، ضرورت ہے ہمیں ان فکروں کو اپنے اندر اتارنے کی۔ پھر مولانا کی عمر کافی ہو چکی تھی، پھر مولانا بیمار ہوئے۔ پھر اس بیماری سے مولانا کو افاقہ ہوا۔ جب افاقہ ہوا اس وقت ہر جگہ تعلیمی سال کا آغاز تھا۔ مولانا دارالعلوم چھاپی کے محتمم تھے، تو وہاں پر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے بھی کارگزار محتمم تھے، تو پھر یہاں دارالعلوم چھاپی سے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں پر بھی احسن طریقے سے مولانا نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ہماری محمد برادری کا جو سورج طلوع تھا وہ اکابیر کی سرزمین پر غروب ہو گیا سن 2010 میں۔ تو مولانا کی جو فکریں تھی ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، اور مولانا کی فکروں کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو چلیے دوستو، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔